सामने पेश होंगे। और आज दूसरे ही दिन हम देख रहे हैं कि बाबर अवान को भी तौहीन अदालत का जो नोटिस मिला था उसकी पादाश में सुप्रीम कोर्ट ने उनका वकालती लाइसेंस मंसूख कर दिया है। नाज़रीन, 1 दिसंबर को दीगर वफाकी वज़रा के हमरा साबिक वफाकी वज़ीर कानून बाबर अवान ने एक मुतनाज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके बाद तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया था उनको सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और आज उसी की पादाश में उनका वकालतनामा यानी उनका वकालती लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया है। ऐसी इतलात आ रही हैं कि ये आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया है। इस वक्त बाबर अवान को नोटिस की समाअत जारी है और 11 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है, और आज ही भुट्टो रेफरेंस केस की समाअत भी हो रही है। लेकिन इस वकालती लाइसेंस के आर्जी तौर पर मुअत्तल होने के बाद अदालत की जानिब से ये भी कहा गया है कि भुट्टो रेफरेंस केस में भी किसी दूसरे वकील को किया जाए, क्योंकि अब बाबर अवान के पास लाइसेंस नहीं है कि वो कर सकें। और इस हवाले से नाज़रीन ताज़ा तरीन खबर यही है, और जिस तरह से तवक्को की जा रही थी कि भुट्टो रेफरेंस केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है, और वजह यह है कि चूँकि बाबर अवान इस केस के वकील थे हुकूमत की जानिब से, और उनका लाइसेंस मुअत्तल हो चुका है, अबूरी हुक्म सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया है। और इस बारे में हम आपको ये भी बताते चले नाज़रीन के बाबर अवान वज़ीर कानून व इंसाफ थे जब उन्होंने ये केस लड़ने के लिए अपनी वजारत छोड़ी, और आज वो अपने इस केस में अदालत की पैरवी नहीं कर सकेंगे, और अपने जो ख़ास तौर पर अपने मौकिल की पैरवी नहीं कर सकेंगी, यानी कि हुकूमत की पैरवी नहीं कर सकेंगी, क्योंकि तौहीन अदालत के नोटिस पर उनका लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया है। अब देखना यह है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई कहाँ तक पहुँचती है और क्या इस पर फैसला सामने आता है, लेकिन नॉन सीरियस एटीट्यूड अभी तक देखने में आया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 12 अशवाक यही देखा गया कि कहा जाता है कि जो भी हुकूमत में है या हुकूमत इटसेल्फ जो भी अदालती फैसले सामने आते हैं उस पर सीरियसनेस नहीं दिखाई जाती है। बाबर अवाम के हवाले से भी यही कहा गया, और इससे पहले जो 1 दिसंबर को उन्होंने दीगर वफाकी वज़रा के हमरा एक मुतनाज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके ज़िम्मे में उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया, और उसके बाद समाअत चलती रही, और आज ये समाअत 11 रुकनी लार्जर बेंच कर रहा था। और जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी इस बेंच के सरबराह थे। अदालत ने ये वाज़ेह किया था पहले ही कि बाबर अवान के लाइसेंस की मनसूखी से मुतालिक नोटिस के जवाब और मज़ीद कार्रवाई के बाद भुट्टो केस की समाअत की जाएगी। मगर जब इस समाअत के बाद बाबर अवान का लाइसेंस मुअत्तल किया गया, तो उसके बाद भुट्टो रेफरेंस केस में भी डायरेक्टली यही बात इम्प्लीमेंट होती है कि अब कोई दूसरा वकील करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, अब देखना यह है कि हुकूमत अब किसको भुट्टो रेफरेंस केस में अपना वकील करती है, क्योंकि बाबर अवान का हुकूमती कानूनी टीम में बड़ा कलीदी किरदार रहा है। वज़ीर कानून व इंसाफ भी रहे हैं, और जो सेक्रेटरी कानून है मसूद चिश्ती वो भी इनके दोस्त हैं। और अब देखना यह है कि 19 जनवरी को NRO अमल दरामद केस में वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी अदालत में पेश होंगे। हुकूमत के लिए थोड़ी सी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, और अपनी ही बयानबाजियों की वजह से देखने में आ रहा है कि हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। आज बाबर अवान को तौहीन अदालत के सिलसिले में उनका लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया है। 4 जनवरी को नोटिस जारी किया गया था, उसके बाद 5 जनवरी को उन्होंने मुतनाज़ा शेर पढ़ा और अदालती फैसलों का एक बार फिर से मजाक उड़ाया, जिस पर यह अब कार्रवाई अमल में लाई गई है। और बाबर अवान ये कह रहे थे कि वो वकील करना चाह रहे हैं और इस मामले पर जिरह करना चाहते हैं, लेकिन अदालत ने यह कहा कि अब तक जो आपको टाइम दिया गया था उसमें आपने कुछ नहीं किया, कोई संजीदगी नहीं दिखाई। अदालत में पेश होने के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भी उन्हें तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए गए हैं, और उस मामले की समाअत 2 फरवरी तक लाहौर हाई कोर्ट में मुअत्तल हो चुकी है। अब देखना यह है, मुलतवी हो चुकी है, अब देखना यह है कि वहाँ पर क्या कार्रवाई देखने में आती है। साबिक वफाकी वज़ीर कानून बाबर अवान, जो कि अपनी ज़ुबान की वजह से काफ़ी मुतनाज़ा शख्सियत रहते हैं, और मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस जब भी हम उनकी सुनते या देखते हैं तो उसमें कोई ना कोई ऐसी बात उनकी जानिब से ज़रूर सामने आ जाती है जिसकी वजह से किसी न किसी को कोई प्रॉब्लम होती है। इसी तरह ये देखा गया कि 1 दिसंबर को भी उनकी जानिब से दीगर वफाकी वज़रा के हमरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उस पर अदालत ने एक्शन लिया, और फिर उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया। मगर उसके बाद भी उनसे यही कहा गया कि वो अपने रवैये में तब्दीली लाएं और हर चीज़ को समझें और फिर बोलें, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो बयानबाजी है या उनकी तेज़ ज़ुबान है वो कम नहीं हो सकी। और उसके बाद ये देखा गया
کے پروسیڈنگز چلیں اور ان کو 4 جنوری کو نوٹس جاری کیا گیا اور آج ان کا جو وکالتی لائسنس ہے اسے عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ اونٹ اب کس کروٹ بیٹھے گا، اور جو بیان بازیاں چل رہی ہیں حکومت کی جانب سے، اور جس طرح سے کہا یہ جا رہا تھا کہ ہر معاملے پر حکومت اب سڑکوں پر ڈیسائیڈ کرے گی انسٹیڈ آف ان دا کورٹس، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کہاں تک یہ معاملہ پہنچتا ہے۔ اور توہین عدالت کا ابھی تو عبوری حکم جاری ہوا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جب مکمل طور پر کارروائی ہوگی توہین عدالت کے نوٹس کی، تو بابر اعوان کے پاس خود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کیا باقی رہ جائے گا، کیونکہ جو بھی انہوں نے کہا، جو بھی بیانات انہوں نے جاری کیے وہ جارحانہ تھے، اور ان کی جو میڈیا پر ان کی فوٹیجز وغیرہ بھی موجود ہیں، اور جس طرح سے سپریم کورٹ کے بینچ نے بھی اس پر برہمی کا اظہار کیا تھا۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے یہ کہا تھا کہ یہ ان دنیا کے 132 ممالک میں یہ نشریات دیکھی جا رہی ہیں، اور جس طرح کے بیانات اور جس طرح سے تضحیک اڑائی جا رہی ہے، جس طرح کے اشعار پڑھے جا رہے ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں، اور بابر اعوان سے اس وقت بھی پوچھا گیا تھا کہ کیوں نہ آپ کا لائسنس معطل کر دیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے، پہلے ہی اس حوالے سے وارننگ دے چکی تھی عدالت، اور آج یہ دیکھا گیا ہے کہ اس وارننگ پر عمل درآمد کیا گیا ہے عدالت کی جانب سے، اور ان کا جو وکالتی لائسنس ہے اسے معطل کر دیا گیا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی مشکلات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، حکومت جو کہ اپنی بقا میں مصروف ہے۔ گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کو سپریم کورٹ کی جانب سے توہین عدالت کا نوٹس جاری ہوا۔ NRO عمل درآمد کیس میں حکومت کو عدالت کی جانب سے 6 دن کی مہلت کے ساتھ 6 آپشنز دیے گئے تھے، اور ان 6 آپشنز میں سے دوسرے آپشن کو ایکسرسائز کرتے ہوئے عدالت کی جانب سے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا NRO عمل درآمد کیس میں، اور اس کے بعد اب وہ 19 جنوری کو عدالت میں پیش ہوں گے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور حکومتی نمائندے یعنی سابق وفاقی وزیر قانون بابر اعوان، جو کہ بھٹو ریفرنس کیس میں وکیل بھی تھے، انہیں آج جو ہے سپریم کورٹ کی جانب سے ان کا وکالتی لائسنس معطل کر دیا گیا ہے، اور اس طرح اب وہ اہل نہیں رہے کہ وہ جو ہے وہ اب اس کیس کی بھی سماعت کر سکیں، اس لیے اب بھٹو ریفرنس کیس میں بھی جو ہے انہیں نیا وکیل حکومت کو کرنا پڑے گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ ماہر قانون بیرسٹر فروغ نسیم ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم جی فروغ نسیم صاحب، آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی بالکل پہنچ رہی۔ فروغ نسیم صاحب، عبوری حکم جو جاری ہوا ہے اس میں ان کا لائسنس معطل کیا گیا ہے عارضی طور پر، کیا کہیں گے آپ اس فیصلے پر؟ دیکھیے، جہاں تک کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا تعلق ہے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں تو اگر کوئی موقع پہ جواب نہ دیا جائے یا جس کے خلاف بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس ہے وہ انکنڈیشنل اپالوجی نہ سیکھ کرے کورٹ سے، یا کم سے کم اس کیس میں وہ یہ نہ یہ کہتے کہ میرا مطلب تو یہ نہیں تھا، یہ تھا، تو کورٹ ہمیشہ ایسی چیز کو کنسیڈر کرتی ہے، کیونکہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں کورٹ کو شوق نہیں ہوتا کسی کو کنوکٹ کرنے کا۔ یہ بالکل ایک آخری سمجھیے کہ آپشن ہوتا ہے کورٹ کے پاس کہ واقعی اگر کسی کو کنوکٹ کرنا ہے، کیونکہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا پرنسپل یہی ہے کہ اٹ از ٹو بی jealously guarded and sparingly used، یعنی کبھی کبھی بالکل ریئرلی اس کو استعمال کریں، لیکن کورٹ کی پریسٹیج کو مکمل گارڈ کیا جائے۔ اچھا، تو فروغ نسیم صاحب، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ 4 جنوری کو ان کو نوٹس جاری کیا گیا تھا، اگلے دن انہوں نے شعر پڑھا، پورا تو مجھے یاد نہیں ہے، وہ نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا، پتہ نہیں اس طرح کر کے کچھ شعر تھا، تو اس میں بھی عدالت نے کافی برہمی کا اظہار کیا تھا۔ اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ کو کیا کوئی ایٹیٹیوڈ، آپ کو کوئی تبدیلی نظر آئی ہے، یا نان سیریسنس دکھائی دے رہی ہے اور جارحانہ ایٹیٹیوڈ دکھائی دے رہا ہے بابر اعوان کی جانب سے؟ مجھے تو خیر نہیں پتا کہ وہ ایٹیٹیوڈ کیسا ہے، کیونکہ میں وہاں عدالت میں نہیں تھا، لیکن میں یہی کہوں گا کہ بابر اعوان صاحب بھی ہمارے کولیگ ہیں پروفیشن میں، تو عدالت کے سامنے اگر وہ اپالوجی سینٹر کر دیں تو میرا خیال کوئی پرابلم ہوگی۔ تو فروغ نسیم صاحب، یہاں پر یہ بتائیے گا کہ اب اگر وہ عدالت کے سامنے اپالوجی پیش کرتے ہیں تو عدالت انہیں معاف کر دے گی؟ یعنی اگر ہم دیکھیں قانونی طور پر تو اب انہیں کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے تاکہ اس تمام صورتحال سے وہ باہر نکل سکیں؟ ان کو انکنڈیشنل اپالوجی سرنڈر کریں، وہ یہ کہیں کہ میرا یہ نہیں تھا، آئی تھرو مائی سیلف ایٹ دی مرسی آف دی کورٹ، اور میرا مطلب جو بھی جس شعر کی آپ بات کر رہے تھے
کا مطلب یہ نہیں تھا، یہ تھا، اس پہ کوئی جسٹیفیکیشن ضرور دیں. تو کیا یہ آپشن ان کے پاس پہلے بھی موجود تھا؟ کیونکہ عدالت کی جانب سے تو انہیں پہلے بھی وارن کیا گیا تھا کہ کیا آپ کا جو وکالتی لائسنس ہے اسے معطل کر دیا جائے، یعنی یہ عدالت کی جانب سے پہلے اشارہ دیا گیا تھا. تو کیا ان کے پاس پہلے یہ آپشن موجود تھا کہ وہ انکنڈیشنل معافی مانگ لیتے عدالت سے؟ جی ہاں موجود تھا، کیونکہ جو نوٹس دیا تھا نا، نوٹس میں یہی بات لکھی جاتی ہے کہ کیوں نہ آپ کا لائسنس معطل کر دیں یا کیوں نہ کنٹمپٹ کر دیں. تو یہ آپشن پہلے بھی تھا، لیکن یہ آپشن ایسا ہوتا ہے کہ ختم نہیں ہوتا. تو یہ ابھی بھی مطلب یہ جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ کورٹ کو بالکل بھی کوئی اس کی پریفرنس نہیں ہوتی کہ کسی کو زبردستی کنوکٹ کرے، لیکن عدالت کو اپنی پریسٹیج بھی دیکھیے پروٹیکٹ کرنی ہے، ورنہ اٹ سینڈز اے ویری رانگ میسج. انسٹیٹیوشن کو برقرار رکھنا ہے، انسٹیٹیوشن کا تقدس برقرار رکھنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایسی کرائسس کو ابھی بھی اوائڈ کیا جا سکتا ہے. بابر اعوان صاحب آئیں اور کہہ دیں کہ جی ایسی بات ہو گئی ہے، آپ چلیے، میرا مطلب یہ نہیں تھا. اچھا فروغ نسیم صاحب، تو اس تمام تر صورتحال، اس تمام تر بیان بازی کے باوجود بھی کیا عدالت یہ تسلیم کر لے گی؟ اور دوسرا یہ بات بھی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بھی ان کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے گئے ہیں جن پر ابھی تک ان کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا. تو کیا توہین عدالت کی جب کارروائی مکمل ہوگی تو اس میں عدالت ان چیزوں کو بھی کنسیڈر کر سکتی ہے؟ میں آپ کو گزارش کروں نا کہ جب بعض لوگ، میں ان کی بات نہیں کر رہا لیکن جنرلی بات کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں کے خلاف اگر ایک سے زیادہ نوٹسز آئیں تو کورٹ معافی مانگنے کا ایک آپشن مشکل ہو جاتا ہے اور کورٹ کو ایکسیپٹ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. لیکن کورٹ کی ہمیشہ سائیکی یہی رہتی ہے کہ اچھا جی یہ معافی مانگ رہا ہے، اس کو وارن کر رہا ہے. کیونکہ میرا نہیں خیال کہ جو پہلے جو نوٹس ایشو ہوئے تھے اس میں پتہ نہیں، ریکارڈ میرے سامنے نہیں ہے، شاید اس میں اس قسم کی کوئی وارننگ نہیں تھی یا کچھ نہیں تھا. کورٹ ہمیشہ کوشش یہ کرتی ہے کہ اسپیشلی وکیلوں کو جب بھی یہ کنٹمپٹ کے نوٹسز آتے ہیں تو اس میں پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، 2-3 دفعہ وارننگ دے کے ایسے نہیں کرتی کہ کسی ایک کیس میں بس، اسپیشلی اگر وکیل معافی مانگ رہا ہو تو معافی مانگنا جو ہے وہ پہلا آپشن ہے. اور معافی مانگنے کے بعد بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ عدالت معاف کرے. لیکن فروغ صاحب کنٹیسٹ کرنے کی بات کی ہے بابر اعوان نے، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں وکیل کروں اور اس پر جرح کر سکیں تاکہ وہ اس صورتحال میں عدالت کے پاس کیا آپشنز رہ جاتے ہیں؟ مجھے تو یہ نہیں معلوم کہ اس پہ کیا جرح ہو سکتی ہے، کیونکہ جو شعر جیسے آپ نے کہا تھا تو وہ مجھے تو پتہ نہیں، اس کا مطلب نہیں پتہ اتنی تو یعنی ان شارٹ پھر ایسا ہی ہے کہ اب ان کے پاس صرف ایک آپشن ہے کہ وہ انکنڈیشنل معافی مانگ لے عدالت سے. کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جیسا کہ آپ نے پہلے فرمایا کہ ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ عدالت سے انکنڈیشنل معافی مانگ لیں، تو اگر ان کے پاس جرح کا بھی آپشن موجود نہیں ہے تو پھر کیا ان کے پاس صرف وہ پہلا آپشن موجود ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا؟ صرف ایک آپشن ہے. دیکھیے میں دوبارہ ریپیٹ کروں، صرف ایک آپشن ہے انکنڈیشنل اپالوجی کا، اور وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ عدالت اس کو مان لے. اگر انکنڈیشنل اپالوجی دے تو شاید مان لے. چلیں، بہت شکریہ آپ کا ماہر قانون فروغ نسیم صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. آج سپریم کورٹ کی جانب سے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور حکومتی نمائندے یعنی سابق وفاقی وزیر قانون ڈاکٹر بابر اعوان کو بھی توہین عدالت کا جو نوٹس جاری کیا گیا اس کے پاداش میں سپریم کورٹ نے اب ان کا وکالتی لائسنس معطل کر دیا ہے. ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے 1 دسمبر کو دیگر وفاقی وزراء کے ہمراہ ایک متنازع پریس کانفرنس کی تھی، جس کے بعد انہیں 4 جنوری کو سپریم کورٹ کی جانب سے ایک نوٹس جاری کیا گیا تھا توہین عدالت کا. اور ہمارے ساتھ ماہر قانون فروغ نسیم صاحب موجود تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اب ان کے پاس ایک آپشن موجود ہے کہ وہ عدالت سے انکنڈیشنل معافی مانگ لیں، لیکن اس میں بھی یہ بات ہے کہ یہ عدالت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کو معاف کریں. لیکن سارا ہم نے صورتحال ڈیفرنٹ دیکھی. نیوز اپڈیٹ کا وقت ہوا جاتا ہے، لیکن آخری ورڈ میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے عدالت کے سامنے انہوں نے کہا کہ وہ اس معاملے پر کنٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جرح کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انہیں وکیل کرنے کا موقع دیا جائے. اب ان تمام ویڈیوز کی موجودگی میں دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح سے ڈیفینڈ کرتے ہیں. وقت ہوا ہے ناظرین نیوز اپڈیٹس کا.